السلام علیکم دوستو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اس کی آج ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے. تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. احل لکم جائز کر دیا یعنی حلال کر دیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کے روزوں کی رات. الرفث الی نسائکم کہ تم بے پردہ ہو جاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ. اس سے پہلے روزوں میں عورتوں کے قریب جانا منع تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے حلال کر دیا تمہارا روزوں کی راتوں میں یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا. ہن لباس لکم، ہن وہ لباس لکم تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن اور تم ان کے لباس ہو یعنی وہ تمہارا پردہ ہے اور تم ان کا پردہ ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم اللہ جانتا ہے انکم کہ تم کنتم تھے تختانون یعنی خیانت کرنے والے انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ. فتاب علیکم تو پھر وہ تمہارے اوپر پھر آیا یعنی تمہیں معاف کر دیا. وعفا عنکم اور تمہاری بخشش کی، تمہاری درگزر کی. یعنی پہلے جو رمضان کے روزوں میں یعنی رمضان کے تو نہیں تھے، پہلے امتوں میں جو روزے فرض کیے گئے تھے تو ان میں یہ شرط بھی تھی یعنی یہ جو عورتوں کے ساتھ بے لباس ہونا یہ منع تھا. عورتوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ تم لوگ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، خیانت کر رہے تھے، حکم عدولی کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے یہ رعایت دی تم لوگوں کو کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہو سکتے ہو راتوں میں یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک یہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہو سکتے ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. تم ان کا پردہ رکھو گے، تم ان کا خیال رکھو گے، وہ تمہارا پردہ رکھیں گی، تمہارا خیال رکھیں گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری اس خیانت کو جو تم لوگ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اور تمہاری درگزر کی. وعفا عنکم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو جو تم اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے، تم لوگ خیانت کرتے تھے اور اپنی جانوں کے ساتھ تم لوگ خیانت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے فتاب علیکم تمہارے اوپر وہ پھر آیا، لوٹ آیا، تمہاری جو یہ غلطی ہے اسے معاف کر دیا. وعفا عنکم اور درگزر کی تمہاری یہ جو غلطی ہے اس سے چشم پوشی کی. فالآن باشروہن تو اب تم لوگ ان سے ملو. فالآن باشروہن تو اب تم لوگ ان سے ملو یعنی مباشرت کرو راتوں کو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور طلب کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے یعنی جو فضل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے طلب کرو. یہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کیا کرو. یعنی اس کے نتیجے میں جو آپ پہ فضل ہوتا ہے
جو اولاد آپ کو ملتی ہے تو وہ طلب کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ جب تک یتبین لکم الخیط الابیض، واضح ہو جائے، کھل جائے تمہارے اوپر الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاری کالی دھاری سے، یعنی جب ظاہر ہو جائے صبح صادق کی وہ جو سفید دھاری ہے وہ جب ظاہر ہو جائے، جب تم دیکھ لو اسے، اس وقت تک تم من الفجر، یعنی فجر پھٹنے کو کہتے ہیں، جب رات پھٹ جاتی ہے، جب رات پھٹ جاتی ہے اور اس کے کالے پن میں سفید دھاری آ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان میں سے چند ایک کا ذکر احادیث میں ایسا آیا ہے کہ وہ لوگ اپنے سرہانے کے پاس ایک سفید دھاگا رکھ لیتے تھے اور ایک کالا دھاگا رکھ لیتے تھے، اور جب ان پہ نظر پڑتی یعنی کالا دھاگا اور سفید دھاگا ظاہر ہو جاتے تو وہ کہتے کہ یہ ابھی ظاہر ہو گیا، تو ابھی ہمارا روزہ شروع ہو گیا۔ مگر یہاں پہ جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جب پو پھٹ جائے، جب پو پھٹ جائے اور رات کے اندھیرے پن میں سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو جائے، ثم اتم الصیام، پھر تم پورا کرو اپنا روزہ، الی اللیل، رات تک، ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ ملو اپنی بیویوں سے، اور نہ ملو اپنی بیویوں سے جبکہ تم اعتکاف میں ہو مساجد میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، بس نہ جاؤ ان کے قریب، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی، اپنی آیات، اپنے احکام، اپنی نشانیاں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ اگلی آیت، ہمارا پروگرام چھوٹی چھوٹی صورتوں کا بھی ترجمہ وہ بھی شروع ہے، تاکہ ہم نماز میں وہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آئے، تو اس لیے وہ پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ وہ بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ وہ بھی دیکھتے رہیں گے، اور ساتھ میں ہم شارٹس بھی احادیث کے اور اچھی باتوں کے، اسلامی باتوں کے، بزرگان دین کے وہ قصے بھی ہم اور ان کی باتیں بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔